السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دوستو اور بھائیو، ہم اس دنیا کے اندر اپنی صحت اور تندرستی اور زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی جستجو اور تلاش کرتے ہیں، روزیاں ڈھونڈتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں، اسکول کالجز یونیورسٹیز بناتے ہیں، کمپنیاں فیکٹریاں بناتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ روزگاری کی جستجو تلاش کرتے ہیں، اس میں روزگار طلب کرنے کے لیے لوگ مہینوں درخواستیں بھیجتے ہیں۔ الغرض مختلف ہیلے، مختلف بہانے، مختلف طور اور طریقے، مختلف وسائل اور مختلف ذرائع، صرف اس لیے کہ تاکہ ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے اور دنیا کے اندر عیش و عشرت اور عزت اور آبرو کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے، کیا کبھی آپ نے مال اور دولت اور حیثیت اور حسب اور جائیداد حاصل کرنے کے لیے تو آپ اتنی جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، کیا آپ نے کبھی اللہ کی معافی کی بھی جستجو کی ہے، مغفرت کی بھی تلاش کی ہے کہ اللہ کی مغفرت ہمیں حاصل ہو جائے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورہ حدید آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض وعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ کہ اے لوگو، دوڑو اپنے رب کی بخشش اور مغفرت اور معافی کی طرف اور اس جنت کی طرف، وہ جنت جس کی کشادگی، جس کی چوڑائی لمبائی آسمان اور زمین کی چوڑائی اور لمبائی کی مانند ہے، یہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اپنے فضل وہ دیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہم اللہ کی مغفرت کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی جستجو کریں۔ مسند احمد کی مرفوع حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک سے جنت اس سے بھی زیادہ قریب ہے جتنا تمہارا جوتی کا تسمہ، جوتے کے نیچے جو تسمہ ہوتا ہے، جس طرح وہ تسمہ تم سے قریب ہے، اس سے بھی زیادہ قریب تم سے جنت ہے، اور اسی طرح جہنم بھی قریب ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ پتہ چلا کہ خیر اور شر، اچھائی اور برائی انسان سے بہت نزدیک ہے، قریب ہے انسان سے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ بھلائیوں کی طرف سبقت کرے، آگے بڑھے، اور برائیوں سے منہ پھیر کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے، تاکہ گناہ اور برائیاں معاف ہو جائیں اور ثواب اور پن درجے بلند ہو جائیں۔ اسی لیے اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا، دوڑ پڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کے جنس کے برابر ہے۔ جیسے ایک اور آیت میں سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ کہ اے لوگو، اپنے رب کی مغفرت اور معافی اور بخشش کی طرف اور جنت کی طرف سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وہ جنت جس کی کشادگی کل آسمان اور ساری زمینیں ہیں، جو پارسا اور نیک اور پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے اس فضل کے لائق تھے، اس لیے اس بڑے فضل و کرم والے نے اپنی نوازش کے لیے انہیں منتخب کیا اور ان پر اپنا پورا احسان اور اعلیٰ انعام کیا۔ میرے عزیزو، ایک حدیث آئیے سنتے ہیں۔ مہاجرین کے جو فقراء تھے، جو ہجرت کر کے آئے تھے، غریب تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، مالدار لوگ تو جنت کے بلند درجوں کو اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے؟ بلند درجوں کو پا گئے کیسے؟ کہا، وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ تو روزہ نماز تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن مال کی وجہ سے وہ صدقہ کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، اور ہم مفلسی کی وجہ سے نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا ہم سے، غریبی کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آؤ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جس کے کرنے سے تم ہر شخص سے آگے بڑھ جاؤ گے، مگر ان سے جو تمہاری طرح خود بھی اس کو کرنے لگیں گے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ خود کرنے لگیں تو ان سے کیسے آگے بڑھو گے؟ دیکھو،
تم ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کو کہو گے تو ان صدقہ اور خیرات کرنے والوں سے بھی تم آگے بڑھ جاؤ گے۔ چنانچہ بیچارے کرنے لگے۔ انہوں نے کچھ دنوں کے بعد یہی بزرگ حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے جو مالدار بھائی ہیں ان کو بھی اس وظیفے کا پتہ چل گیا اور وہ بھی انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی۔ تو ہمارے جو اسلاف تھے، صحابہ تھے، وہ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جد و جہد اور فکر کرتے تھے، سوچتے تھے۔ آج ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ اگر کسی کے پاس بلڈنگ ہے تو ہم اس سے بڑی بلڈنگ بنانے، کسی کے پاس گاڑی ہے تو اس سے اچھی گاڑی، ہم دنیا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا حاصل کرنا بری چیز نہیں ہے، لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولو، لیکن دنیا ہی کے اندر کھو جاؤ اور آخرت کو بھول جاؤ، نماز روزے کو بھول جاؤ، صدقہ خیرات کو بھول جاؤ، غریبوں مسکینوں کی خدمت کرنا بھول جاؤ، ماں باپ کی اطاعت کرنا بھول جاؤ، حلال اور حرام کی تمیز کرنا بھول جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مال دولت کمائیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، جیسے صحابہ صدقہ اور خیرات کرتے تھے، غلام آزاد کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں آگے سبقت کرتے تھے اسے۔ تو ایسے ہی ہم کو بھی چاہیے کہ ہم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت رہیں، اللہ کی بخشش کو تلاش کریں، جستجو کریں کہ کن کن چیزوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، کن کن اعمال سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے تو ہم کو 10 روپیہ صدقہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دنیا کمائیں لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔